کو سنانے کی ہے وہ ہم کس کو سنا دیتے ہیں؟ گناہگاروں کو. جو اس کے سامنے پیش کرنے کی، جیسے شوگر کا مریض ہے اس کے سامنے پیش کرنے کی ڈش تھی کریلے ہے بھائی، اور ایک آدمی میں فیٹ ہے ہی نہیں، شوگر بھی نہیں ہے، وہ بیچارہ شوگر کی کمی سے مر رہا ہے، اس کے سامنے رکھنے تھے لڈو، تو جس کے سامنے لڈو رکھنے تھے اس کے سامنے رکھ دیا کریلے. وہ پہلے ہی شوگر لیول کم ہے، وہ کریلے کھائے گا تو انا للہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور جس کو کھلانے تھے لڈو اس کو کریلے کھلا دیا، اور جس کو کریلے کھلانے تھے اس کو کیا کھلا دیا؟ لڈو. دونوں کا انا للہ. کیا خیال ہے بھائی؟ انا للہ ہو جائے گا دونوں کا. تو یہ جو حدیث ہے نا کہ فاحشہ عورت نے کتے کو پانی پلایا اور اللہ نے بخش دیا، ایک روایت میں مرد آتا ہے مرد نے پانی پلایا، بہرحال جس نے بھی پلایا گنہگار تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا. یہ اصل میں گنہگار کے سامنے پیش کرنے کی حدیث ہے، اور ہر گنہگار کے سامنے نہیں. وہ گنہگار جو اب اس نا امیدی میں آ گیا ہے اور اب وہ نیکی کرنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں، وہ کہہ رہا ہے یار میرے تو اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے، میں نے اگر ایک نیکی کر لی تو مجھے کیا ہو جائے گا، میں کون سا جنت میں جاؤں گا، تو اب چھوڑو میں باقی زندگی بھی کس میں گزارتا ہوں؟ گناہ میں. تو اس کو بتایا جا رہا ہے بھائی بعض مرتبہ، ہمیشہ نہیں، ایک نیکی کام آ جاتی ہے. تو اس لیے نیکی کا کوئی موقع اگر میسر ہے تو ہاتھ سے جانے نہ دو. تو وہ عمل پہ آئے گا یا پیچھے ہٹے گا؟ آ رہا ہے عمل پہ. تو اس کو یہ بتایا گیا بعض دفعہ ایک نیکی پہ بخشش ہو جاتی ہے تو اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرو، یہ تو بخشش کا چانس اور زیادہ بڑھ جائے گا. تو اس کو ادھر لایا جا رہا ہے. اور جو نیکی کرنے والے ہیں بعض دفعہ وہ اترانے لگتے ہیں، تکبر میں آ جاتے ہیں، یار ہمارے اعمال میں تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، ہم تو سیدھا بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو اب جب بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے تو ہم نے 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہو؟ ہم نے اگر اس کی جیب سے پیسے نکال لیے، ہم نے تو سارے ماشاءاللہ وراثت بھی نہیں کھائی کسی کی اور سارے ہمیشہ ایک نمبر رہے. آج اگر ہم نے کسی کو چونا لگا دیا، 150 روپے پان گٹکے کے کسی کی کھا لیے، آج ہم نے اگر ایک دفعہ سٹا لگا لیا تو 2-4 گھونٹ پی لیے تو کیا ہو گیا؟ دنیا تو بالٹیوں کی بالٹیاں پی جاتی ہے، آج ہم بھی ذرا 2-4 سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں نا لوگ ہے بھائی، 2 گھونٹ پینے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ پائپ کے نیچے ہم اگر بیٹھ کے تھوڑا سا ہیروئنچیوں کے ساتھ انجوائے کر لیا تو کیا ہو گیا؟ تو ان کو بتایا جا رہا ہے، یہ کسی پہ ظلم کر لیا، کسی جانور کو بلا وجہ مار دیا، تو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تمہیں اللہ نے نیکی کی توفیق دی ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، اسی پہ قائم رہو، یہ سوچ کے گناہ مت کرو کہ ہمیں کیا ہوگا. بعض دفعہ ایک گناہ بھی، بعض دفعہ ہمیشہ نہیں ہوتا، بعض دفعہ ایک گناہ وبال جان بن جاتا ہے، جیسے اس شخص کا بن گیا، اس عورت کا بن گیا جس نے بلی کو باندھ کے بھوکا رکھا. تو اب صحابہ جب یہ حدیث سنتے تھے تو ان میں عمل کا جذبہ بڑھتا تھا، اور ہم جب سن رہے ہیں اب جب یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے گا بخش دے گا، یہ تو وہ معاملہ خراب ہو گیا. تو اصل میں حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ایک نیکی پہ اللہ بخش سکتے ہیں تو بار بار نیکیوں پہ کیوں نہیں بخشیں گے؟ اور ایک گناہ پہ اللہ برباد کر سکتے ہیں تو بار بار گناہ کرو گے تو برباد کیوں نہیں ہوگے؟ تو مطلب یہ کہ جو نیکیاں کر رہا ہے وہ کرتا چلا جائے، اور جو گناہ کر رہا ہے وہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ اور معاملہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الٹا ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کی رحمت کی حدیثیں گناہگاروں کو سنائی جا رہی ہیں جو توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے تھوڑی ہیں، ان کے لیے تو عذاب کی وعیدیں ہیں. یہ جو آتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یہ ان کے لیے ہے جن کا آگے قرآن میں تذکرہ ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، کہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو. ایسے گنہگاروں کو کہا جا رہا ہے کہ اب آ جاؤ، اب اللہ کی طرف آ جاؤ، ماضی کو بھول جاؤ. اور ہمارے ہاں جو آیت بتائی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ ان لوگوں کو جو گناہ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے، کرتے رہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو. تو یہ تو غلط ہے، یہ کہاں کی کہاں لگا دی. تو دین جو ہے نا، پورے دین پر انسان چلے تو پھر انشاءاللہ پھر وہ پاگل نہیں کہلائے گا. اور اگر پھر ایسے شخص کو کوئی پاگل کہے گا تو خود پاگل ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم میں سے بہت سے لوگ آدھے پہ چل رہے ہیں، آدھے پہ نہیں چل رہے. دوسری ایک اہم ترین بات یاد رکھیں، یہ بہت اہم مسئلہ ہے
کہ ہمارے ہاں کسی کی جو برائی ہے نا، برائی، اس کو ناپنے کا وہ معیار نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کا معیار ہے. ہمارے ہاں جرم کو ہر انسان اخپل طریقے سے ناپتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کی قیمت لگاتا ہے کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں. دیکھیں کسی بھی ہر ملک میں سگنل توڑنے کا جرمانہ الگ ہے، ایسا ہی ہے نا. پاکستان میں اگر آپ سگنل توڑیں تو چالان الگ قسم کا ہوتا ہے، دبئی میں توڑ دیں تو بیڑا غرق ہو گیا آپ کا، امریکہ میں توڑ دیں تو الگ سزا ہے. ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے، ہر ملک میں بندہ مارنے کی الگ سزا ہے، رشوت کی الگ، ہر ملک کی الگ. تو ہر کنٹری نے، ان کی اسمبلی نے یا ان کے جو قانون دان لوگ ہیں، انہوں نے اپنے لحاظ سے جو ہے نا جرم کو ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ بھئی یہ والا جرم جو ہے یہ اتنا بھاری ہے اور اس کی سزا اتنی ہوگی. تو ان کے جو بھی ماہرین ہیں وہ بیٹھتے ہیں، بھئی سگنل توڑا تو اس کا مطلب یہ لوگوں کی جان سے کھیل رہے ہیں، لوگوں کی جان سے کھیلنے کا مطلب بندہ بھی جا سکتا تھا، بندہ بھی جا سکتا ہے، اس کا مطلب یہ چھوٹا موٹا جرم نہیں ہے، لہٰذا اس پہ اتنا بھاری بھرکم جرمانہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ آدمی کہتا ہے دوبارہ نہیں توڑوں گا کبھی. اور بعض لوگ دوسرے اسٹائل سے سوچتے ہیں کہ بھئی سگنل توڑا ہے تو بندہ تھوڑی توڑا ہے، بندے کو تھوڑی مارا ہے، اور اس کی نیت بھی نہیں تھی اور مرا بھی نہیں بندہ، یا تو مر جاتا بندہ تو توڑ کے بھاگا ہے نا، تو ٹھیک ہے 50 روپے لو نکلو یہاں سے. تو یعنی ہر آدمی اپنے حساب سے. تو آپ جس کی ریاست میں ہوتے ہو اس کے قانون کے حساب سے جرم کو تولتے ہیں، وہیں کے قانون کے حساب سے. تو اسی طرح یاد رکھیں یہ زمین کس کی ریاست ہے؟ اللہ کی. تو جب اللہ کی نافرمانی ہوگی تو اس جرم کو اسی حساب سے تولا جائے گا. اللہ نے اس کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اس کو اخپل طریقے سے، بولو نا بھائی، نہیں تولا جائے گا، اس کو اپنے حساب سے تولا جائے گا، یعنی اللہ کے حساب سے. آپ اگر کسی کا مال چھینتے ہیں، کسی کا پیسہ چراتے ہیں، وہ 100 روپے ہیں، جرم ہے. 1 لاکھ روپے چرائے بڑا جرم. لیکن اگر آپ سگے بھائی یا سگی بہن سے اس طرح دھوکہ دیتے ہیں تو ہیں وہ لاکھ روپے، مگر اللہ کے ہاں یہ جرم بڑا ہے، دگنا جرم ہے، رشتہ داری توڑنے کا بھی اور پیسے چرانے کا بھی. حالانکہ دنیا میں سزا دونوں کی ایک جیسی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ایک جیسی سزا ہے. آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے، آخرت میں ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں رشتہ داروں کا حق عام لوگوں سے، بولو بھائی، زیادہ ہے. اسی طرح ایک اور اہم بات یاد رکھیں کہ جب ہم کسی کے ذاتی گناہ کی وجہ سے برا کہتے ہیں تو لبرل لوگ، جو لبرل سے میرے والا نام لحاظ لبرل جو بنتے ہیں، ہم بڑے فنٹر بنتے ہیں نا، لیکن کام ان کی عقل والے نہیں ہیں، یعنی شو یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی عقل پہ چلتے ہیں. میں نے ایک بیان میں لبرل کا بتایا تھا نا، لبرل اصل میں تو انگلش میں ایک اچھا لفظ ہے. اس لحاظ سے صحابہ کرام لبرل تھے، کیونکہ صحابہ کرام نے عقل کو فالو کیا، معاشرے کو فالو نہیں کیا. عقل نے بتایا کہ سچے نبی ہیں تو پھر انہی کے پیچھے چلو. تو اس لیے یہ لبرل کے ساتھ میں نام نہاد لبرل لگایا کروں گا، ٹھیک ہے نا، جو بنتے ہیں یا اصطلاح میں جن کو لبرل کہا جاتا ہے. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو دماغ میرا بہت گھوم رہا، تھکاوٹ بہت ہے نا. وہ بتا تو رہا تھا یہ نہیں یہ اہم بات کیا تھی، جلدی بتاؤ، وقت کم ہے یار. عجیب اتنی اہم ٹیکنیکل قسم کی بات آئی تھی دماغ میں. جی آپ بتا رہے ہیں؟ جی بتا نہیں رہے کیا اتنی اہم بات آئی تھی؟ دیکھو کدھر سے کدھر نکل گئی. بات کر کیا رہا تھا ہے؟ ہاں، اپنے حساب سے ہر آدمی جو ہے نا اپنے حساب سے طے کرتا ہے کہ اس جرم کی نوعیت کتنی ہے. ہاں، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کچھ جرائم ایسے ہیں کہ جو بے دین لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، وہ اس کو جرم کہتے ہیں اپنے حساب سے. مثال کے طور پر معاشرے میں کوئی بے حیائی کرے، کوئی زنا کرے، کوئی بدکاری کرے، تو لبرل لوگوں کے ہاں یہ جرم اس وقت ہے کہ جب کلچر اسے قبول نہ کرتا ہو. اگر کلچر اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر بے حیائی، کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. مثال کے طور پر امریکہ میں اگر کوئی بوائے فرینڈ رکھتا ہے، کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ رکھتی ہے، کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ سوسائٹی اس کی اجازت دیتی ہے. ہمارے کنٹری میں اگر کوئی اس طرح سے رکھے گی تو لوگ اس کو برا کہیں گے. جو لبرل لوگ ہیں وہ کیوں برا کہیں گے کہ ہماری سوسائٹی اس کو قبول نہیں کرتی، یہ غلط حرکت ہے. یہی ہوگا نا، اس سے آگے نہیں ہوگا. تو جو سوسائٹی کو اصل سمجھتے ہیں وہ تو پھر سوسائٹی کی کسوٹی سے پرکھتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں یہ جرم کتنا بڑا سمجھا جاتا ہے.
یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہے یہ چیز, نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. تو جو دین کو نہیں مانتے وہ سوسائٹی کی کسوٹی پہ پرکھتے ہیں کہ یہ جرم ہے بھی یا نہیں ہے تو کتنا بڑا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم جو مذہب کو فالو کرتے ہیں ہم سوسائٹی کو زیادہ لفٹ نہیں کراتے, ہم اصل میں کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے. تو یاد رکھو جب اسلام کی کسوٹی پہ پرکھ کے کسی کو مجرم کہا جائے گا تو پھر جب تک اسلام اسے مجرم کہے گا کہیں گے, جب اسلام مجرم کہنے پر پابندی لگا دے گا تو آپ اس کو مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. اسی سے اور اسلام نے کیا کہا ہے کہ جو شخص توبہ کر لے, کتنے بڑے بڑے گناہ ہوں اس کی زندگی میں, جب توبہ کر لی اب آپ اس کے ماضی کی وجہ سے اسے مجرم بولو بھائی نہیں کہہ سکتے. کتنے بڑے جرائم کیے اس نے, جب توبہ کر لی تو کیا ہے معاف. رہی یہ بات کہ سچی توبہ کی ہے یہ جھوٹی, عین ممکن ہے جھوٹی توبہ کر رہا ہو, اس کے بارے میں اسلام نے بتا دیا, صاف بتا دیا کہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں, دل چیر کے دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں. اب میں حیران ہوتا ہوں بہت بعض لوگوں سے, ماضی میں بڑے بڑے گناہ ہوئے, زنا ہوا, ان کی تصویریں وائرل ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ کہہ رہے بھائی میں توبہ کر لی میں نے, لوگ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں یہ جھوٹ ہے, یہ تو اپنے یوں کرنے کے لیے, تو یوں کرنے کے لیے, تو ایسے کرنے کے لیے, ویسے بھائی جان آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ آپ تو اللہ کی وجہ سے مجرم کہہ رہے ہو نا اس کو, تو اسی اللہ, وہ اللہ باپ کو مجرم کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے اس کو تانا دیا یا اس کی توبہ میں تم نے یہ کہا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ ابھی ماضی میں کوئی اداکارہ کے بارے میں تو سفر پہ تھا تو بہت سے لوگوں کی کالز آئی کہ کسی کی فوش تصویریں آ گئی ہیں, وہ بیچاری رو کے اعلان کر رہی ہے غلط ہو گیا, یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, میں معافی چاہتی ہوں, اللہ بھی معاف کرنے والا ہے. کر رہے ہیں اور لوگ پھر بھی نیچے کمنٹس کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ایسے ہی ہے, اور اس کو چسکے لے کے پھیلا رہے ہیں ان ویڈیوز کو. میں نے وہ ویڈیوز الحمدللہ نہیں دیکھی, اس لیے کہ دیکھنا گناہ ان چیزوں کا. کسی نے جب کہہ دیا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے, اس کا مطلب اب وہ اس کو وائرل کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, وہ نہ پسند کرتا ہے نہ کرتی ہے. تو اب آپ کے لیے دیکھنا جائز, بھائی ایک آدمی کی قابل اعتراض حالت میں ویڈیو آ گئی, اس کو احساس ہوا غلط ہے, اب وہ پابندی لگا رہا ہے, تو آپ کے لیے دیکھنا جائز ہے بھائی بولو. ایک آدمی واش روم میں نہا رہا ہے, کنڈی لگانا بھول گیا, تو آپ کے لیے